بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے زاد الطالبین، شرح کا نام ہے روضۃ الطالبین۔ حدیث نمبر 2 عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکۃ الی المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضأ وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم طلوع لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں پانی پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے وضو کرنے میں جلدی کی۔ چنانچہ جب ہم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں کیونکہ ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہے ان ایڑیوں کے لیے آگ سے، وضو کو پورا کرو۔ لغات تعجل فی الامر جلدی کرنا، عجال عاجلن کی جمع ہے، جلد باز، عجیلہ سمیع سے جلدی کرنا، فانتہینا الی موضع کذا پہنچنا، اعقابہم عقبن کی جمع ہے بمعنی ایڑی، بیٹا پوتا مراد اول معنی ہے، طلوع لاح باب نصرہ سے ظاہر کرنا، البرق چمکنا، ویل برائی شر ہلاکت، جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ قال تعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ازبغ کامل کرنا، پورا کرنا۔ حالات راوی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور عبد الرحمن، والد کا نام عمر ابن عاص، والدہ کا نام ریت بنت منبہ تھا، قد لمبا، پیٹ بھاری، رنگ سرخ، اخیر عمر میں سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، اپنے والد سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، جو کچھ آپ فرماتے فوراً اس کو لکھ لیتے، دن میں عموماً روزہ رکھتے اور رات عبادت میں گزرتی تھی۔ یہ ذوق اس قدر بڑھا کہ آہستہ آہستہ اہل و عیال سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کے والد نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا عبداللہ روزے رکھو اور افطار کرو، نمازیں پڑھو اور آرام کرو، نیز بال بچوں کا حق بھی ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ وفات 65 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے نسات میں وفات پائی، لوگوں نے گھر میں ہی دفن کر دیا کیونکہ اس زمانے میں مروان ابن حکم اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں جنگ ہو رہی تھی، جنازہ کو قبرستان تک لے جانا مشکل تھا۔ ان سے روایت کی مقدار 700 ہے، بخاری اور مسلم میں 17 مشترک ہیں اور 8 بخاری میں اور 2 مسلم میں متفرق ہیں۔ من مکۃ الی المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مبارک جماعت کسی غزوے سے واپس ہو رہی تھی تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک جگہ کچھ صاف اور پاک پانی نظر آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت جلدی سے وہاں پہنچ گئی۔ جلدی میں جو وضو کیا تو ایڑیاں خشک رہ گئیں، خشک رہنے کی وجہ سے وہ چمکنے لگیں۔ ویل للعقاب، ویل سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام رحم اللہ کے مختلف اقوال ہیں، مثلاً یہ ایک جہنم کا پہاڑ ہے، اس میں جہنمیوں کی پیپ وغیرہ جمع ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مراد اس سے کنایہ ہے کہ سخت عذاب ہوگا۔ عقاب سے مراد اہل العقاب یعنی ایڑیاں والے، مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں وضو میں خشک رہ گئی ہوں۔ اسبغ الوضوء، یہ عجیب جملہ ہے، یعنی یہی ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فرائض، سنن، مستحبات اور آداب سب کچھ بیان فرما دیا۔ اس حدیث سے بھی علماء استدلال کرتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر فرض نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید نہ فرماتے۔ محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پاؤں دھونے والی روایت تواتر تک پہنچ چکی ہے۔
جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر موزہ پہنے ہوئے ہوں تو اب پاؤں پر شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔